بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القلوب۔ بات چل رہی تھی اہل کتاب کی اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور اس میں اللہ کریم نے ان سب کو یہ فرمایا، جو بات گزر چکی ہے پہلے، کہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے اوصاف اور آپ پر ایمان لانے کی اور آپ کا اتباع کرنے کی تاکید موجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایک عجیب واقعہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اللہ کریم نے عہد لیا تھا۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ زمین پر بھیجے جانے سے پہلے یا خاکی وجود کے بننے سے پہلے اللہ کریم نے تمام ارواح کو جمع فرمایا اور سب پر یہ سوال کیا، الست بربکم قالوا بلا، سب سے عہد لیا کہ تمہارا پروردگار تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہیں پالنے والا، پیدا کرنے والا، تمہاری ساری حاجات کا ذمہ دار، تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور سب ارواح سے عہد لیا اور فرمایا کہ پھر دنیا میں جا کر بھول نہ جانا اور دنیا میں کھو نہ جانا، اس بات کو یاد رکھنا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ پھر فرمایا نہ صرف سب ارواح سے بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح سے الگ عہد لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے الگ سے عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں۔ یہ بات بڑی توجہ کے قابل ہے کہ کتاب صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، انبیاء کو عطا کی جاتی ہے، اور امت کتاب انبیاء سے پاتی ہے۔ اور حکمت بھی اللہ کریم کی طرف سے وحی طور پر انبیاء کو عطا ہوتی ہے، اور انبیاء کرام اس حکمت کے امین ہوتے ہیں۔ حکمت سے مراد ہے کہ ارشادات باری سے مراد کیا ہے، کتاب میں جو کچھ نازل کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ کریم کے ارشاد کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ تو مختلف کتابیں مختلف زبانوں میں نازل ہوئیں۔ جس قوم کی طرف نبی مبعوث ہوا، جو زبان نبی کی اور اس کے قوم کی تھی، اس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی۔ اور قرآن حکیم سب سے آخر میں نازل ہوا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں عربی میں نازل ہوا۔
تو تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا اللہ کریم نے کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، اور تم سب کے بعد جب میرا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں اور وہ آپ سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، مصدق کل ما معاکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق فرمائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر بھی مبعوث ہوئے اس میں دو قسم کی چیزیں وہ لائے۔ ایک کا تعلق خبر سے تھا، جیسے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے خبر دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی و ہمسر نہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، فرشتوں کے بارے، حساب کتاب اور جنت و دوزخ کے بارے۔ تو جتنی خبر تھی وہ ہمیشہ ایک ہی رہی، اللہ کی ذات و صفات کے بارے یا آخرت کے بارے یا ان حقائق کے بارے جو خبر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے اسی خبر کی تصدیق فرمائی، کیونکہ خبر ہمیشہ ایک سچی ہوتی ہے۔ اگر ایک بات کے متعلق دو خبریں آئیں تو دو میں سے ایک سچی ہوگی، دونوں سچ نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں اختلاف ہوگا تو ایک خبر سچی ہوگی، دوسری سچی نہیں ہوگی۔ تو جو حصہ خبر کا تھا، یعنی ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز جو تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس سے امید وابستہ کی جائے۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خبر کی تصدیق فرمائی، حتیٰ کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی اور کلمہ اسلام کا پہلا جز بھی لا الہ الا اللہ ٹھہرا۔ سو فرمایا تمام انبیاء سے وعدہ یہ لیا گیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو تم سب کو اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو روز الست سے ایمان لے آئے، اور جب ہر نبی مبعوث ہوا اور اس کے پاس صحیفے آئے یا کتاب آئی آسمانی یا وحی الہی سے احکام نازل ہوئے، تو ہر کتاب ہر صحیفے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا، اور ہر امت کے لیے آپ پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری تھا جیسا آج ضروری ہے۔ بلکہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ روز اول سے لے کر آج تک جتنی مخلوق گزری، قبر میں جو سوال ہوتا ہے اللہ کے بارے، نبی کے بارے، دین کے بارے، تو ہر امتی نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، اپنی کتاب کی تصدیق، اپنے دین کی تصدیق کی، اللہ کی توحید کی تصدیق کی، لیکن سب پر یہ سوال ضرور ہوتا تھا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، حضور کی ذات ستورہ صفات کے اور اس برزخ میں داخل ہونے والے مرنے والے کے درمیان سے حجاب ہٹا دیے جاتے، اور یہ سوال ہوتا تھا کہ اس ہستی کے بارے تم کیا کہتے۔ اب جو نیک ہوتے اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اپنے نبی کی اطاعت کی ہوتی، دین پر کاربند رہتے، انہیں حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، اور چونکہ ان کے نبی نے، ان کی کتاب نے انہیں حضور کے بارے بتایا ہوا ہوتا تھا، لہذا وہ تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور حضور کی بعثت عالی کے بعد قیامت تک آنے والی مخلوق پر جب برزخ میں کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ سوال دہرایا جاتا ہے، اور جو لوگ زندگی میں اطاعت الہی کرتے ہیں، حضور کا اتباع کرتے ہیں، ان کو نصیب ہوتی ہے حضور کی زیارت بھی اور وہ تصدیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن
جو بندہ اتباع نہیں کرتا یا جس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی سیاہی حجاب بن جاتی ہے. باقی حجاب تو ہٹا دیے جاتے ہیں لیکن اس کے کردار کا جو حجاب ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاتا لا ادری، کیا پوچھ رہے ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کس کے بارے پوچھ رہے ہو. تو وہ زیارت سے بھی معروم رہتا ہے، پہچان سے بھی معروم رہتا ہے اور جواب سے بھی معروم رہتا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لانا ہے. انبیاء تو اپنے وقت میں آئے اور تلقین کر کے تشریف لے گئے لیکن امتیں تو چلتی رہیں، لہذا ہر امت پر یہ ضروری رہا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی کامل اطاعت اختیار کر کے آپ کے مشن میں شریک ہو کر آپ کا معاون بنے. یعنی جو نغمہ توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اس میں آپ کا معاون بنے اور خود قبول کرے اور دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کرے. پھر فرمایا سب پر یہ سوال کیا گیا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر تم نے اللہ کریم کا یعنی میرا عہد قبول کر لیا. قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری بات سنے گا ہم تلقین کر کے جائیں گے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کا اتباع بھی کرے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ کریم نے تمام انبیاء کی ارواح مبارکہ سے فرمایا کہ اس بات کے گواہ رہیے اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں. چنانچہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جمع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دو گانا سب انبیاء نے ادا کیا. یعنی آپ پر ایمان کی تکمیل بھی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تکمیل بھی ہو گئی. یاد رہے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی بیت المقدس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک 8 پہلو عمارت دکھائی جاتی ہے جس پر سبز رنگ کا گنبد ہے. یہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے، یہ مسجد کے باہر ایک چٹان تھی. آج بھی اسے قبۃ الصغریٰ یا انگریزی میں ٹوم آف دا راک کہتے ہیں، یعنی چٹان پر بنا ہوا گنبد. اور قبۃ الصغریٰ کا بھی یہی مطلب ہے کہ چٹان پر بنایا گیا قبہ یا گنبد. ٹوم آف راک کا بھی یہی مطلب ہے. یہاں وہ چٹان ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا. جب وہاں تشریف لے گئے براق سے نیچے تشریف لائے تو اس کی لگام آپ نے ایک بڑا سا پتھر ہے جس کے اوپر یہ سبز گنبد بنا ہوا اور گردا گرد 8 پہلو عمارت ہے، تو اس میں سوراخ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوراخ سے براق کی لگام گزار کر براق کو وہاں باندھ دیا اور خود مسجد تشریف لے گئے جہاں آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر وہ الگ سے مسجد ہے. اب بڑے عرصے سے وہ مسجد دکھائی نہیں جاتی، بلکہ میری خیال میں تو عام مسلمان کو یہ علم ہی نہیں ہے. سب اسی گنبد کو مسجد بیت المقدس سمجھتے ہیں اور شاید یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اصل مسجد محو ہو جائے اور کبھی وہ گرا بھی دی جائے تو شور بپا نہ ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد الگ ہے. تو وہ مسجد اسی گنبد خضراء کے ساتھ قبۃ الصغریٰ کے ساتھ ہی 50 60 یا 100 گز پر مسجد ہے قدیم، بہت خوبصورت، بہت بڑی، بہت وسیع. اتنی وسیع ہے کہ جتنے کم و بیش 1.25 لاکھ جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ حتمی نہیں ہے، اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن ایک اندازاً ایک تعداد بتائی جاتی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث ہوئے. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی جہاں حضور نے امامت فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی عمارت ہے کہ اس میں اتنے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور تمام انبیاء وہاں تشریف لائے اور یہ جو عہد الہی تھا
وہ مکمل ہوا، اور عملاً اپنی زندگی میں تو ہر نبی نے یہ تلقین کی کہ جو بھی میری امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کا اتباع بھی کرے، لیکن چونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سارے انبیاء گزر چکے تھے، اور آخری نبی پہلے انبیاء میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو تقریباً 500 سال حضور کی بعثت سے پہلے، لگ بھگ 5 صدیاں پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے۔ تو سب انبیاء کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے، مسجد بیت المقدس میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور سب نے دوگانہ ادا فرمایا۔ تو ظاہراً بھی ایمان کی تکمیل بھی ہو گئی اور اتباع کی تکمیل بھی ہو گئی، اور جو عہد انہوں نے اللہ کریم سے کیا تھا اس کی تکمیل بھی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کو جتنی برکات نصیب ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی برکات نصیب ہوئی، اللہ سے برکت لینے کا واحد دروازہ تھی حضور نبی کریم کی ذات والا صفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام پہلی امتوں کو بھی جتنا فیضان، جتنی برکات، جتنا نور اور جتنی رحمت الہی نصیب ہوئی، چونکہ حضور کی ذات ہے رحمت للعالمین، عالمین میں اگلے پچھلے سب شامل ہیں، عالمین میں ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے۔ تو جہاں جہاں جس مخلوق کو جو ذرہ رحمت کا نصیب ہوتا ہے، زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، صحت بھی اللہ کی رحمت ہے، رزق بھی اللہ کی رحمت ہے، اور ایمان بہت بڑی رحمت کا خزانہ ہے اللہ کا، توفیق عمل بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ ساری برکات اگر پہلوں کو بھی نصیب ہوئی تو انہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نصیب ہوئی، لیکن انہیں براہ راست نصیب نہیں ہوئی، انہیں اپنے انبیاء کے حوالے سے ان کے نبیوں نے کسب فیض کیا حضور کی ذات سے، اور ان امتوں نے اپنے انبیاء سے ان برکات کو وصول کیا ان کا اتباع کر کے۔ لیکن یہ آخری امت یہ ایسی خوش نصیب ہے کہ اسے براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات نصیب ہو رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں سے تم بہترین امت۔ سب امتوں نے برکات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کی، لیکن بالواسطہ اپنے انبیاء کے واسطے سے، اور یہ امت براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہی ہے۔ اور اس امت کے قلوب جسے بھی نور ایمان نصیب ہوتا ہے، براہ راست اس کے قلب کا تعلق طلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا اتباع کرتا ہے، جتنا ذکر اذکار کرتا ہے، جتنا اطاعت الہی کرتا ہے، جتنا رزق حلال کماتا ہے، جتنا جائز امور پہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیں دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ پہ دین ختم نہیں ہو جاتا، یہ دین کا اہم حصہ ہیں عبادات، اور ضروری حصہ ہیں فرائض، جن کے سوا دین کا تحفظ ممکن نہیں۔ اگر کوئی شخص عبادات کو یا فرائض کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت ایمان سلب ہو جائے اور وہ گمراہ ہو کر کسی دور گھاٹی میں جا گرے، کسی اور فرقے میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، اور اس کے دونوں عالم تباہ ہو جائے۔ لہذا فرائض پر عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ عبادات جو ہیں یہ ذریعہ ہیں تعلق قائم رکھنے کا۔ اصل دین جو ہے وہ عملی زندگی میں ہے کہ آپ جب میدان عمل میں جاتے ہیں، جب کاروبار کرتے ہیں، جب لین دین کرتے ہیں، جب دوستی دشمنی کرتے ہیں، جب شادی بیاہ کرتے ہیں، جب گھر بناتے ہیں، جب بچے پالتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایک ریاست بناتے ہیں، مملکت بناتے ہیں، سلطنت بناتے ہیں، اس میں عدالتیں بناتے ہیں، شعبے بناتے ہیں، فوج بناتے ہیں، مختلف شعبے بناتے ہیں مخلوق کی حق رسی کے، تو کیا وہ سارا کچھ اللہ کے رسول کی حکم کے مطابق ہو رہا ہے؟
آپ کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ذاتی نہیں رہی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ہر مومن سے اس کی زندگی خرید لی ہے، عطا مفت میں کی ہے، بغیر مطالبے کے عطا کی ہے. جب ہم تھے ہی نہیں تو ہم مانگتے کیسے؟ ہم عدم، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. اس نے ہمیں وجود بخشا، اس نے ہمیں حیات بخشی، اس نے ہمیں طاقت بخشی، اس نے ہمیں علم دیا، شعور دیا، رزق دیا، دولت دی، اولاد دی، گھر دیا، جو کچھ بھی دیا اس نے اپنی طرف سے مفت دیا. لیکن مفت میں لیا نہیں، سب کچھ دیا مفت میں ہے، پھر لیا خرید کر ہے. اشتری من المؤمنین، ایمان لانے والوں سے اللہ نے ان کی زندگی خرید لی، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے اموال بھی خرید لیے، جو کچھ ان کے پاس ہے ان کے اوقات بھی خرید لیے. اب مومن کے پاس اپنا کچھ نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے جو سانس لینی ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اس نے جو سوچنا ہے اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے جو کام کرنا ہے اس میں اس کی اپنی پسند نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر سانس اللہ کے نام سے ذاکر ہونی چاہیے. اس کا ہر قدم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھنا چاہیے. اس کا جینا مرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ہونا چاہیے. یہ اسلام ہے کہ میدان عمل میں، بازار میں، کاروبار میں، لین دین میں، زندگی کے امور میں پتہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور یہ وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کا نبی جس کا حکم دیتا ہے، جس سے اللہ کریم روک دیتے ہیں یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتا ہے، وہ کام یہ بندہ نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے. اگر ہم صرف عبادات پہ رکھیں تو بھی ایک قاعدہ ہے، عبادات کا بھی نقد اجر ملتا ہے. اس بات کو بھول جائیے جو کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اللہ کی عبادت تو ادھاری مزدوری ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا. اللہ کریم ادھار نہیں فرماتے، اللہ کریم ہمیشہ نقد ہی نہیں دیتے، بلکہ بندہ کام تھوڑا کرتا ہے اور اللہ کریم اجرت بہت زیادہ دیتے ہیں. بندہ کام اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کریم جب عطا کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. ہر جملے، ہر تسبیح، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے کا اجر فوراً اور نقد دیتے ہیں. اور وہ اجر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت اسے توفیق عمل عطا کر دیتی ہے اور میدان عمل میں جا کر وہ بے حیائی اور برائی سے رک جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے. تو عبادت کا اجر کیا ہے؟ جو فوری ملتا ہے، جو آخرت میں ملے گا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اس کی بخشش ہے، وہ الگ ہے، وہ مفت میں ملے گا، وہ اس کی طرف سے عطا ہوگا. لیکن جو دنیا میں نقد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر عبادت، حج کے طواف اور حج کے ارکان یا روزہ یا تلاوت، جو جو چیزیں فرض ہیں، زکوٰۃ یا روزہ یا حج یا نماز، ہر چیز کا اجر نقد ملتا ہے اور وہ ہوتا ہے توفیق عمل. یعنی جتنا کوئی عبادت کرتا ہے اللہ اسے اتنا اپنے نبی کی نقل اور اتباع کرنے کی توفیق دیتا جاتا ہے. اسلام کیا ہے؟ ڈھل جانا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام ہے. بندے کا اپنا کچھ نہ رہے، اس کی سوچ اپنی نہ رہے، اس کی فکر اپنی نہ رہے، اس کا کاروبار اپنا نہ رہے، اس کی صلح، اس کی دوستی اپنی نہ رہے، اس کی دشمنی اپنی نہ رہے. سب کچھ کس کا ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب کچھ اللہ کو بیچ دیا. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے ساتھ وفا کرنی ہے، اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر تمہیں مجھ پہ، میرے ساتھ تمہارا دل لگ گیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دل میری ذات میں اٹک گیا ہے، فاتبعونی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو، اپنے آپ کو میرے رنگ میں رنگ لو. یحببکم اللہ،
تم اللہ کے محبوب و مقبول بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ جتنا تم حضور کی اتباع میں ڈوب جاؤ گے اتنا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہ اصول اور یہ قانون ساری پہلی امتوں میں بھی رہا، اور سب نے خوشا چینی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہیں۔ تو خطاب اہل کتاب سے ہو رہا ہے، فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو جبکہ تمہارے انبیاء جو ہیں وہ بھی حضور پر ایمان لائے، اور تمہاری کتابوں میں حضور کے اوصاف بیان ہوئے، اور تم سب پر ضروری ٹھہرا کہ جب حضور مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لاؤ۔ تو حضور پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب بھی اپنی کتابوں کے بھی منکر ہو گئے، یعنی ان کی اپنی کتابوں میں بھی تو یہ حکم موجود تھا، ان کے اپنے انبیاء نے بھی تو یہ حکم دیا تھا، اور جب اس حکم کی انہوں نے تعمیل نہ کی تو گویا وہ اپنے دین سے بھی پھر گئے، اپنے نبی کی اطاعت سے بھی نکل گئے، اور اپنی کتاب کی اطاعت سے بھی نکل گئے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اپنے اعمال و کردار میں، اپنے بیٹھنے اٹھنے بول چال میں، حلیے لباس میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جیسے تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ اس قوم کا فرد ہے، یہ کوئی الگ فرد ہے، تو قیامت کو اسے اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ مشکات شریف کی شرح لکھی گئی مرقات، صاحب مرقات نے اس حدیث کی شرح میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت الہی دی اور ہارون علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو آپ تھوڑا سا رک کر بات ارشاد فرماتے تھے، الفاظ میں رکتی تھی آپ کی زبان۔ تو ایک درباری مسخرہ تھا فرعون کا، اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیا، ان جیسی داڑھی بڑھا لی، ان جیسا لباس کر لیا، اور ویسی ایک لاٹھی لے لی دو شاخی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک ہوتا تھا، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح توتلی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کر اسے ہنسانے کا کام کرتا تھا اور انعام پاتا تھا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں گیا تو وہ شاہی دربار کا فرد تھا، مسخرہ تھا بادشاہ کا، اہل دربار کے ساتھ وہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارا، اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور الگ الگ راستے بن گئے، صرف راستے ہی نہ بنے بلکہ ہوا نے چل کر وہ راستے خشک کر دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، 12 راستے بن گئے، اور وہ ہر قبیلہ اپنے راستے سے پار اتر گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب پیچھے اترا، درمیان میں گئے تو اللہ کریم نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل گیا، سارے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تب فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ اللہ کریم کا ایک قانون ہے جو حدیث شریف میں ارشاد ہے اور علماء نے نقل فرمایا ہے کہ بندے مومن کی موت آ جائے، اسے موت کے فرشتے نظر آ جائے، کیونکہ عند الموت توجہ ایک طرف مرتکز ہو جاتی ہے تو کافر کو بھی موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتا ہے، جواب دے یا نہ دے وہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ فیما کنتم، کہاں رہے ہو اتنا عرصہ؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ مرنے والے سے روح قبض کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تمہارے بدن میں تو ایمان کی کوئی ذرہ نظر نہیں آتا، کفر ہی کفر ہے، کیا کرتے رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے اتنی زندگی دی، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، تمہیں عقل و شعور دیا، اور تم کرتے کیا رہے ہو؟ فیما کنتم، کہاں عمر گزاری تم نے، کیا کرتے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، میں تو ایک عام آدمی تھا اور جدھر بڑے بڑے لوگ چلتے رہے ان کے پیچھے چلتا رہا، میرا کیا؟ جہاں معاشرہ جس طرح کا تھا، جس طرح کے صاحب اثر لوگ تھے،
تو اس طرح میں بھی رہا. اب پتہ چلا کہ وہ سارے تو غلط تھے. تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجرون فیہا. جب اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جب اللہ کی زمین وسیع تھی تو جہاں معاشرہ بے دین تھا تم وہاں کیوں رہے؟ وہاں چلے جاتے جہاں لوگ دیندار تھے، جہاں اچھے بھلے لوگ تھے، نیک لوگوں کے پاس چلے جاتے. وہاں جائیداد تھا تو چھوڑ دیتے، گھر تھا تو چھوڑ دیتے، نقصان ہوتا تھا تو ہونے دیتے، لیکن ایمان تو بچا لیتے، نیک لوگوں کی مجلس میں پہنچ جاتے. آخرت تو آج تو ساری دنیا چھوڑ، آج گھر کہاں ہے تمہارا؟ آج مال کہاں ساتھ جا رہا ہے؟ آخر آج سب کچھ چھوڑ رہے ہو. تو زندگی میں یہ سب کچھ چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کی ہوتی تو آج تمہارا خاتمہ ایمان پر. یہ باتیں ہو رہی ہیں مرنے والے اور فرشتے میں موت سے پہلے. تو مومن اس حد کو بھی پہنچ جائے کہ اسے موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو بھی اس کی توبہ اللہ قبول فرما لے. لیکن کافر پر جب برزخ یا موت کے فرشتے منکشف ہو جائے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، چونکہ ایمان بالغیب درکار ہے. مومن گناہگار بھی ہے تو زندگی میں ایمان بالغیب رکھتا ہے. کافر نے جب فرشتے دیکھ لیے تو ایمان بالغیب تو نہ رہا، آخرت منکشف ہو گئی. لہذا فرعون نے بھی جب ملک الموت کو دیکھا تو اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں. فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین. اللہ کریم نے فرمایا اب مانتا ہے، اب تو ہر کوئی مانے گا، اب ماننے کی بات نہیں. جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو کفر کرتا رہا. تو فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نظارہ کر رہے تھے، بنی اسرائیل یہ تماشا دیکھ رہے تھے. اچانک وہ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو وہ جو آپ کی نقل کیا کرتا تھا وہ بھانڈ وہ کنارے پہ کھڑا تھا. یعنی فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کے سارے ہمراہی بھی غرق ہو گئے، لشکر بھی غرق ہو گیا اور وہ کنارے پہ کھڑا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار الہ، اس سے تو مجھے زیادہ ایذا ہوتی تھی اور یہ مجھے تو بہت میری نقلیں اتارتا تھا اور بہت ایذا کا سبب بنتا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نقلی تھا، لیکن نقل تو تمہاری تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ نقلی موسیٰ بھی فرعون کے ساتھ غرق ہو. اسے میں الگ سزا دوں گا، وہ الگ بات ہے. اس کا جرم بڑا ہے کہ میرے نبی کو تنگ کرتا ہے اور نبی کی نقل کرتا ہے پریشان کرنے کے لیے اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے. اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، لیکن اسے الگ دوں گا. نقلی موسیٰ بھی مجھے فرعون کے ساتھ غرق کرنا منظور نہیں ہے. تو اسی بات سے دیکھ لیا جائے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اس میں نور ایمان بھی ہو اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے حضور کی نقل کرے تو اللہ کریم کو وہ کتنا پسند. اسی لیے فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کر لو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ کریم تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. سو فرمایا اہل کتاب تمہارے کسی اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے. تم جن انبیاء کی بات کرتے ہو انہیں اللہ نے ازل میں ان سے عہد لے لیا حضور کی اطاعت، حضور پر ایمان لانے اور حضور کی مدد کرنے کا، اور دنیا میں زمین پر انہوں نے اعلان فرمایا، ان کی کتابوں میں آپ کے اوصاف نازل ہوئے. انہوں نے اپنی امتوں کو تلقین کی کہ کوئی بھی تم میں سے اگر حضور کا زمانہ پائے ایمان لائے آپ کا اتباع کرے. اور ان کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پختہ تھا کہ اللہ کریم نے برزخ سے تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. یہ اتنا بڑا انعام تھا اللہ کا تمام انبیاء کے لیے کہ انہیں حضور کی اطاعت سے بہرہ بر فرمایا. اور کتنی خوش نصیب ہے یہ امت کہ جس پہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز اتباع رسالت پناہی میں اس کا ایک ایک رکن محمد الرسول اللہ کی اداؤں پہ مشتمل ہے. حضور نے کس طرح وضو کیا اس طرح وضو کرتا ہے، حضور نے ہاتھ مبارک کیسے دھوئے اس طرح ہاتھ دھوتا ہے، حضور نے کس طرح سے کلی فرمائی، کس طرح سے چہرے اقدس دھویا، کس طرح سے پائے مبارک دھوئے. سارا کام حضور کے اتباع میں اور حضور کی نقل کر کے کرتا ہے.
پھر حضور کس طرح قیام فرماتے تھے، حضور کون سی عبارت تلاوت فرماتے تھے، کون سی آیات پڑھتے تھے، رکوع کس طرح فرماتے تھے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھتے تھے، سجود کس طرح کرتے تھے، اس میں کیا یہ ساری کامل کیا ہے عبادت، حضور کی ایک ایک ادا کی نقل ہے، اور یہ ہے رحمت باری کو متوجہ کرنے کا سبب، اور اس کا اجر ہے کہ جب یہ قبول ہوتی ہے تو توفیق عمل ارزاں ہو جاتی ہے اور عملی زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھ لیتے ہیں، لباس بھی بنا لیتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ وہاں ہم حضور کا اتباع کیوں نہیں کرتے، پھر وہاں ہمیں توفیق عمل کیوں نہیں ہوتی؟ حج کر کے آتے ہیں ویسے کہ ویسے ہیں، کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آتی، روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف گزرتا ہے تو پھر ہم ویسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں، ہمارے کردار کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یا تو ہمارے خلوص میں کمی ہے کہ ہم نے خلوص نیت سے آپ کا اتباع نہیں کیا، اور یا اتباع کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو حضور نے بتایا، حضور کے نام پر کرتے رہے لیکن کام ایسے کرتے رہے جو حضور نے نہیں فرمایا۔ لوگوں نے پیسے بٹورنے کے لیے مختلف رسومات جاری کر دی، مختلف شعبے بنا دیے، مختلف فرقے بنا دیے، کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ایک سیدھا سا دین ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، آخرت برحق ہے، برزخ برحق ہے، عذاب و ثواب برحق ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس میں کون سی فرقہ بندی ہے؟ اصول سارے ایک ہیں، اصولی اختلاف جہاں ہوگا وہاں جو اصول سے اختلاف کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس سے آگے آتی ہیں فروعات، تشریحات۔ فروعات میں اختلاف کسی فرقے کا سبب نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، اس کے 2 یا 3 معنی نکلتے ہیں، تو ایک بندہ ایک معنی پہ عمل کرتا ہے، دوسرا دوسرے پہ کرتا ہے، تیسرا تیسرے پہ کرتا ہے، تو یہ 3 فرقے تو نہ ہوئے، تینوں نے محمد رسول اللہ کا اتباع کیا، پھر اس پہ لڑنے کی کیا بات ہے؟ اب نماز میں کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ ہر تکبیر پہ نہیں اٹھاتے۔ جو اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تکبیر پر ہاتھ اٹھاؤ، لہذا ہر تکبیر پر اٹھانے چاہیے، وہ حضور کے حکم کا اتباع کرتے ہیں۔ جو ہر تکبیر پہ نہیں اٹھاتے وہ بھی تکبیر اولا پہ تو ہر مسلمان اٹھاتا ہے، اصول ہے، حضور کا حکم ہے کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھو، وہ کہتے ہیں جی یہ حکم پہلی تکبیر کے لیے ہے، پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے کافی ہے، پھر ہر تکبیر پر اٹھانا ضروری نہیں۔ اب یہ اختلاف فروعات کا ہے، اصول کا نہیں۔ اصول ہے کہ تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں، یہ اصول ہے، اصول پہ سب متفق ہیں۔ اب اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہے تو حضور فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمتی، میری امت کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے، یعنی بات کے اگر 2 پہلو ہیں تو دونوں پر عمل ہو گیا، اور مزید رحمت الہی، اس میں لڑنے کی کون سی بات؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم آمین دل میں کہتے ہیں، جب قرات کرتا ہے امام ہم سنتے رہتے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہے تو سارے نمازی آمین کہتے ہیں لیکن دل میں کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے شوافع اور مالکی بھائی اور غیر مقلد بھائی جو ہیں مسلمان، وہ آمین زور سے کہتے ہیں، بیت اللہ شریف میں زور سے کہتے ہیں، مسجد نبوی میں زور سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور نے آمین کہنے کا حکم دیا ہے، قرات جب بلند ہو رہی ہے آمین بھی بلند ہوگی۔ اصول تو یہ ہے کہ جب قرات تلاوت ختم ہو سورۃ فاتحہ کی آمین کہی جائے۔ اب یہ اس کی تشریح ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے جی وہ خاموشی سے دل میں کہی جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی جس طرح امام نے تلاوت بلند آواز میں کی اس طرح ہم بلند آواز میں کریں گے، اور جب امام خاموشی سے تلاوت کرے گا ہم بھی خاموشی سے کہہ دیں گے۔ تو یہ تشریح ہے نا۔ تو اگر کسی نے ایک پہلو اپنایا اچھا کیا، کسی نے دوسرا اپنا لیا اچھا کیا، اس نے اطاعت تو محمد الرسول اللہ کی، پھر اس میں لڑنے یا مارنے کی کیا بات؟
ایک شخص درود شریف آرام سے بیٹھا دل سے سکون میں پڑھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، وہ ہے اس کا رب جانے، اس کا رسول جانے، اس کی اپنی بات ہے، وہ اپنے مزے میں ہے، اپنی اس عقل ماری ہوئی ہے، اس کا اپنا حال ہے، اپنی کیفیت ہے بولو۔ دوسرا کہتا ہے میں تو بلند آواز سے پڑھوں گا، مجھے بلند پڑھنے میں، تو درود ہی پڑھ رہا ہے نا، پڑھتا رہے، اس میں لڑنے مارنے کی، سر پھوڑنے کی بات کیا؟ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، اب دونوں میں کافر کون ہو گیا؟ کس نے بنا دیا؟ وہ واجب القتل کیوں ہو گیا؟ اسے گولی کیوں مارتے ہو؟ اسے مارنے کا حکم کس نے دیا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تشریحات سے، ہاں کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جس کا حضور سے حکم ہی ثابت نہیں، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ بیچارہ کلمہ پڑھتا ہے، تیری نماز ادا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اگر کسی غلطی میں پھنس گیا تو اسے ہدایت دے دے۔ اب اس پر تان و تشنیع کرو گے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے، تو وہ کہے گا تم کافر ہو، اپنی جگہ ڈٹ جائے گا، اب اپنی جگہ ڈٹے۔ تو اس سختی اور اس شدت نے ہمیں فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سارے مسلمان، سب مسلمان ہیں، اللہ سب پر رحم فرمائے، اور سب کو خلوص دل سے یہ کوشش کرنی چاہیے، آخر میں کام جب کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حضور کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ کسی نے راستے میں کہہ دیا ہے تو وہ کوئی بات قابل عمل نہیں، مولوی صاحب نے کہہ دیے، پیر صاحب نے کہہ دیے، تو نہ پیر صاحب واجب الاتباع ہے، نہ مولوی صاحب، اتباع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولوی صاحب کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ اپنی عمر لگا کر علم حاصل کرتے ہیں اور حضور کی باتیں ہمیں پہنچاتے ہیں، اللہ کی بات ہمیں پہنچاتے ہیں، حضور کی بات ہمیں پہنچاتے ہیں، اتباع حضور کا ہوگا۔ پیر صاحب کی شفقت ہے ہم پر کہ ساری عمر محنت کر کے برکات نبوت حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں ہمارے قلوب میں وہ نور ڈیل دیتے ہیں، ہمیں وہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اسلام پر عمل کرنے میں لطف آتا ہے، گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک شخص کا احسان ہے کہ اس نے زندگی بھر محنت کی اور جو کچھ حاصل ہوا اسے ہم پر بھی بانٹ رہا ہے۔ مشائخ کا احسان علماء سے زیادہ ہے ہم پر، ان کا احترام بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں لڑنے مرنے مارنے کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو اسلام فرقوں کو، فرقہ بندیوں کو اور غیروں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی غلامی پہ جمع ہونے کا نام ہے۔ بے شمار خدا تھے دنیا میں، اور جیسے آج ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرا میری بات مانے، یہ خدائی وصف ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے ویسا ہی کریں جیسا میں کہتا ہوں۔ کیوں ویسا کرے؟ جو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سب ویسا کیوں نہ کریں جیسا اللہ کہتا ہے؟ سب ویسا کیوں نہ کریں جیسا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں؟ سب میں جیسا کہتا ہوں ویسا کیوں کریں؟ جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کیوں کریں؟ کیا آپ ان کی طرف کوئی آپ کے پاس منصب نبوت ہے؟ کوئی نہیں۔ تو واجب الاتباع نبی کی ذات ہے، اللہ نے نبی مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ انہی کا بھلا کرتا ہے جو خلوص دل سے حضور کا اتباع کرتے ہیں۔ اس درد سے سجدہ کیا جائے تو عملی زندگی سدھرنے لگتی ہے، اس درد سے رکوع کیا جائے عملی زندگی سدھرنے لگتی ہے۔ عبادت اہم حصہ ہے دین کا جو باقی ساری زندگی کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کیا، اور اللہ ایسا کریم ہے کہ وعدہ تو انبیاء نے کیا تھا، انہوں نے زندگی میں وہ وعدہ نبھایا، حضور کی نبوت کا اعلان بھی کیا، اور اپنی امت کو تلقین بھی کی کہ جب حضور مبعوث ہوں تم میں سے کوئی آپ کا زمانہ پر حضور کا اتباع۔ اب اس کا انعام نقد دیا اللہ نے، جب حضور مبعوث ہوئے، معراج پہ طلب فرمایا تو تمام انبیاء کو برزخ سے لا کر بیت المقدس میں جمع فرما دیا، اور حضور کی امامت میں 2 رکعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اس کا کتنا احسان تھا، کہاں سے واپس لایا ان ہستیوں کو، اور سعادت نصیب فرمائی حضور کے اتباع کی، اور ہمیں براہ راست ساری زندگی حضور کا اتباع کرنے کی دعوت دے دی۔ اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس ہستی کا اتباع چھوڑ دیتے ہیں جس کی ایک ایک ادا پر کائنات قربان کی جا سکتی۔
ہمارے پاس تو ہر لمحہ رحمت اور الہی کو لوٹنے کا لمحہ ہے، ہمارے پاس تو ہر لمحہ مغفرت اور بخشش پانے کا لمحہ ہے۔ ہم تو اللہ کی محبت جیت سکتے ہیں، بخشش و عطا اور کرم تو اور بات ہے، اور محبت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کی سفارشیں کر دیتے ہیں، ان کی مصیبت میں مدد کر دیتے ہیں، بیماری میں دوا دیتے ہیں، لیکن سب سے ہمیں محبت تو نہیں ہوتی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس پر تو سارا کچھ لٹا دینے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم کی رحمت بھی بہت وسیع، بہت نعمت، لیکن اس کی محبت تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اللہ بندے کو محبوب بنا لے۔ فرمایا میرا اتباع کرو تم محبوب کبریا بن جاؤ۔ اب اگر اس اعلان کے بعد بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بدنصیبی۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ انعامات تو بہت ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اتنے انعامات کے بعد بھی جو میرے نبی کی اطاعت سے پھرے گا پھر وہ سخت نافرمانوں میں شامل کیا جائے گا، یہ یاد رکھ لو۔ جو بھی اتباع رسالت چھوڑ دے گا وہ اس بات کو معمولی نہ سمجھے، وہ باغی شمار ہوگا، نافرمان شمار ہوگا، بغاوت کرنے والا شمار ہوگا۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، اس اتنے بڑے جرم سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے نبی کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی